بڑی دیر ہو گئی یار آج بات کرنے میں ہے. وقت ضائع کیا کافی آج سارا دن شام میں بیٹھ کے موبائل یوز کیا. آج تو میں 6:30 بجے آفس سے آیا ہوں اور پورا دن جو ہے نا وقت کا ضیاع. 6:30 بجے تک تو آپ آفس میں تھے اس کے بعد وقت کا ضیاع کیا ہے. یا اس وہاں کے پہ دوران بھی وقت کا ضیاع اس کیا؟ کے دوران بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی جن میں وقت ضائع ہوا. مطلب کسی کا انتظار کر رہے تھے اور باقی کافی سارے لوگ جا چکے تھے, فارغ بیٹھے ہوئے تھے. 2-3 لوگ تھے جن سے ملنا تھا بس. مطلب یہاں بیٹھ کے بھی وقت کا ضیاع ہی کر رہے تھے. یہ کاڑے دے لباس دی شکین نے کڑی ریورس شاعریاں سن یار سن کے شاعری جو ہے ریورس کرتے جیسے بھی کرتے ہیں, لیکن نا اینڈ پہ پہنچا دیتے ہیں. پہنچا دیتا ہے. تو خیر ہم نے جب اتنا وقت ضائع کر ہی لیا تو پھر آج جو بات کرتے ہیں تھوڑی سی ہم وقت پہ ہی بات کر لیتے ہیں. وقت کی اہمیت پہ, دا وقت ویلیو آف پہ. ٹائم. دا ویلیو آف ٹائم. دا ویلیو آف ٹائم. ٹائم نا ایک ڈپلیٹنگ ایسٹ ہے. ایسٹ, ہاں. ٹائم ایک ڈپلیٹنگ ایسٹ ہے. ٹھیک ہے نا, لائک آپ ٹائم اور کما نہیں سکتے مگر وہ کم خود بخود ہوتا رہتا ہے. اور ڈپلیٹنگ فائنائٹ ایسٹ ہے. اس کا جو ہے نا فائنائٹ ہے, لکھ دیا گیا ہے. لکھ دیا گیا. ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنا ٹائم لکھوا گیا ہے. اس نے کب پیدا ہونا ہے اور کب جو ہے جانا ہے, اور بیچ میں اس کے پاس جو ہے نا گن کے کچھ سال ہیں جس میں سے کچھ تھوڑا ٹائم تو بندہ جب بچہ ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, ابھی وقت کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا, بولنا ہی نہیں آتا, چلنا ہی نہیں آتا, وہ کیا کہتے ہیں دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو وہ ٹائم آپ نکال دیں تو آپ کے پاس وقت اور کم ہو جاتا ہے. پھر ایک آپ کا لرننگ کا فیز ہے جس میں سے آپ گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی ٹین ایج میں ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اسٹریٹ کے اوپر وہ کیا حاصل کر رہے ہیں, آپ کوئی بزنس چلا رہے ہیں, آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, انفلوئنسر ہیں, آپ کوئی ڈگری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, ہر چیز کے اندر ٹائم استعمال ہو رہا ہے. میرا خیال ہے وقت کی اہمیت بھی کوئی خاص رہ نہیں گئی, کیونکہ وقت کی تب اہمیت ہونا کہ آپ لائک وقت کی اہمیت کا اندازہ کہاں ہوتا ہے جب آپ فار ایگزامپل کسی ایگزام میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے. اب آپ کو پتہ ہے میں نے یہ پورا کرنا ہے اور یہ 1.5 گھنٹہ ہے. اب ایک منٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے دوران آپ کو کہے گا نا کہ میاں یہ بات سننا میرے سے, یار 1.5 گھنٹہ انتظار کر لے, میں تو سے بعد میں بات. سیکنڈ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے نا سیکنڈ بیکمز اس امپورٹنٹ. تھوڑی سی ایک مقصد ونڈو کے اندر. مقصد امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. تو مقصد جو ہے میننگ آف لائف لوگوں کا ان کو کلیئرٹی نہیں ہے. 40 سال کے بندے کو آج کل کلیئرٹی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی میننگ آف لائف کی کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن آئی کیوں ہے. ہاں ٹھیک ہے, اب ایک بتا دیا گیا کہ چلو ایک ٹیسٹ ہے, مگر لوگوں کو وہ یاد ہی نہیں ہے کہ ایک ٹیسٹ ہے. بس آئے ہوئے ہیں, ٹائم گزار رہے ہیں, ٹائم ہی گزارنا ہے. تو پھر وقت ٹپانے والی اپروچ تو تبھی آتی ہے نا جب آپ کو مقصد ہی نہیں پتا. مقصد ہی نہیں پتا, جب آپ کسی ایک ڈائریکشن میں اسٹرائیو نہیں کر رہے اور ہیں. آپ پھر ہیومن بینگ نہیں رہتے. لائک جو وقت گزارنا ہے, جانور کا بھی وقت فکسڈ ہے نا, جانور کا بھی وقت فکسڈ ہے, لیکن اس کا کوئی پرپز آف لائف نہیں ہے. وہ وقت گزارنے آیا ہے, وہ وقت گزار رہا ہے, چلتا وہ اپنے اور وہ انسٹنکٹ پہ ہے. چلتا وہ اپنی انسٹنکٹ پہ ہے کہ اس کے انسٹنکٹ میں صرف وقت گزارنا ہی ہم لکھا ہے, وقت تو کو وہ وقت گزار. استعمال کرنے ہیں. ہم وقت کو استعمال کرنے کرنے ہیں. آئے ہیں. اور اب جب بڑی اچھی اگزامپل تھی کہ جو ہے نا ایگزام میں بیٹھے ہوئے, اور اس وقت کی قدر نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم ایگزام میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس بھی 1.5 گھنٹہ ہے, جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اس کو بھی پاس بھی 1.5 گھنٹہ ہے, جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے اسے بھی 1.5 گھنٹہ ہے. لائک جو ہال میں جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان سب کے پاس 1.5 گھنٹہ ہے, اور وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. زندگی میں نا یہ بڑی ایک کمپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے, ہمیں نا لگتا ہے لائک ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ینگ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے, ہمارے اپنے دوستوں کی ڈیتھ ہوتی ہے, اپنی عمر کے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے, بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ ریٹ کم ہے ایز کمپیئر ٹو بوڑھے ہو کے مرنا, تو ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ بھائی ایک جو جنرل تھنکنگ ہے کہ بوڑھے ہو کے ہی مرنا ہے. بوڑھے ہو کے ہی مرنا ہے. اور جب بوڑھے, اور یہ کہتے ہیں نا, جب اور اکثر لوگوں کا یہی ہے کہ جب آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں, ہم خود بھی سوچتے ہیں اکثر اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں یار ابھی اٹھو یہ کام کر لو, وقت ضائع کر رہے ہو. تو ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے یار ٹھیک ہے صبح کر لیں گے, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے. ایگزیکٹلی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ
مطلب کتنی بڑی نا علمی ہے، لا علمی ہے، یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ مطلب مسلمان ہے یا کوئی بھی مذہب ماننے والا، اب تو سب مذہب ہی مانتے ہیں کہ مرنا ہے، یعنی کہ وہی پہلی والی بات کہ ایک وقت تو فائنائٹ، حقیقت ہے. ہاں فائنائٹ کیڑا ایسڈ کیا سی جی، ڈپلیٹنگ ایسڈ ہے جی، ڈپلیٹنگ ایسڈ ہاں ہے. فائنائٹ ڈپلیٹنگ ایسڈ ہے، پتہ بھی ہے پھر بھی نہیں کچھ کر رہے سے. ہم لوگ نا جی نہیں رہے ہیں نا، ہاں. وہی جو بات یہ کہ دن ٹپا رہے ہیں نا. آپ تھوڑا سا جو ہے نا ابھی یہیں سے تھوڑا سا صرف پیچھے چلے جائیں نا، آج سے آپ تقریباً 150-200 سال پیچھے، جب یہ میڈیسن اتنی عام نہیں تھی، وبائیں شبائیں جو ہیں وہ تھیں، جنگیں بہت ہوتی تھیں، تو ایوریج زندگی لوگوں کی 30-40 سال ہوتی تھی. وہ نکلتے تھے یعنی بڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے چلنا سیکھا ہے، تھوڑا سا جو ہے اپنا ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں زندگی گزارنی آئی ہے. 18-19-20 سال کے ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کل ہی جو ہے جنگ لگے اور اس کے اندر وہ ہو سکتا ہے وہ 40 سال کی عمر تک. ایک ایوریج ایج جو تھی 30-35-40 ٹائپ ہوتی تھی. صرف 40 سوچو، سال بہت سال ہوتے تھے. آج لیکن وہ کل لوگ 80 سال کوئی سال نہیں ہے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کسی چیز کے لیے اسٹرائیو کرتے تھے، ان کی زندگیاں مشکل تھیں. ہماری زندگیاں تو نسبتاً آسان ہو گئی ہیں نا، بہت آسان. تو ان کی زندگیاں مشکل تھیں تو وہ کسی چیز کی طرف جاتے تھے. اب سوچو جو بندہ 1900 میں پیدا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، 1900 میں جو آبادی پیدا ہوئی، 15 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی جنگ دیکھی، ٹھیک ہے، اور 40 سال کی عمر میں انہوں نے دوسری جنگ دیکھی. مطلب جنگ عظیم کی بات کر رہے ہیں، جو ایک میجر گروپ آف پیپل جو دنیا میں پیدا ہوئے 1900 میں، اور وہ اس طرف رہتے رہے، ویسٹ میں رہ رہے تھے، مطلب جہاں پہ جنگ چل رہی خیر تھی. اس سے پہلے جائیں تو اس سے زیادہ جنگیں ہوتی ہوں گی، اس ایگزیکٹلی. سے بھی زیادہ ریجنل جنگیں اور یہ چیزیں لائک ہر بندہ جنگ میں انوالو بھی نہیں ہوتا. پوائنٹ یہ ہے کہ میں ایک ریسنٹلی ایک سینگ پڑھ رہا تھا اور اٹ واز اے بیوٹیفل سینگ کہ جو انسان ہے وہ اتنا احمق ہے کہ اپنی کسی بھی پلاننگ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور جس کی ہونے کی 110% شیورٹی ہے، موت، اس کو رکھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لائک آپ لوگوں کو بولے نا کہ یار بچہ 20-21 سال کا ہو گیا، اس کو نماز کا بولا کرو، تو مائیں اور جو ان کے باپ وہ کہتے ہیں ہاں بڑے ہو کے کر لے گا، ابھی تو پڑھنے کی عمر ہے، پڑھنے کی عمر ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، گھومنے کی عمر ہے. اور آپ اگر اس سے کمپیئر کریں، میں نے ابن سینا کی آٹو بایوگرافی تھوڑی سی اس کا مطالعہ کیا. بائی دا ایج آف 8 وہ قرآن کو سمجھ چکا تھا، پڑھ چکا تھا. بائی دا ایج آف لائک 15 ہی واز اے ڈاکٹر. 15 اینڈ ناٹ اے نارمل ڈاکٹر. اس وقت نا ایک بیماری کوئی کنگ کو ہو گئی جس کا علاج اویلیبل ہی نہیں تھا، اینڈ ہی انوینٹڈ اے کیور فار اٹ. تو یعنی آپ سمجھیں ایک 15 سال کا بندہ اس لیول کا ڈاکٹر کہ کرونا آ گیا یا کوئی اس طرح کی بیماری آ گئی، اس کا علاج نیا ایجاد کر رہا ہے. تو پوائنٹ ہے کہ آج کل لائک بندہ 20-22 سال کا ہو جاتا ہے، 25 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو کلیئرٹی نہیں ہوتی میں زندگی میں کس طرف بڑھ رہا ہوں، کرنا کیا چاہ رہا ہوں، یا ڈائریکشن پرپس، نہیں ہے کیونکہ فلسفے سے دور کر دیا گیا نا، فلسفے سے دور، سوچنے کی صلاحیت سے دور کر دیا گیا نا. کہا دیا گیا کہ بھائی جان یہ کتاب ہے نرسری میں پڑھنی ہے، یہ پہلی میں، یہ دوسری میں، یہ تیسری میں، تو آپ کے 10 سال تو بھائی جان یہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ 10 سال کا سلیبس جو لوگ بناتے ہیں بیٹھ کے، اللہ معاف کرے، اصل کس میں طرح کے لوگ کیپٹلزم بناتے کا دور ہے نا. ہیں. یہ آئیڈیالوجی آپ دیکھیں، آئیڈیالوجی جو دنیا میں عبور کرتی ہے تو جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں، وہ تو اس کو بس فالو کرتے ہیں. تو کیپٹلزم کے دور میں ہر چیز کے پیچھے نا ایک ڈالر سائن ہے، پیسہ از دی اماؤنٹ. ٹھیک ہے، تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ اچھی یونیورسٹی میں ہمارا لڑکا چلا جائے تاکہ وہاں سے ایک اچھی ڈگری لے کے نکلے، اچھی نوکری لگ جائے اور پیسہ آنے لگ جائے، اور ٹائم کو بیسیکلی کرنسی میں کنورٹ کر سکے، ٹائم کو کرنسی میں کنورٹ کر سکے. ایگزیکٹلی. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے دے ڈونٹ کیئر کہ بچہ کچھ سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا، مارکس اچھے آنے چاہیے. ایگزیکٹلی. وہ پیدا شاید یہاں سے مارس پہ راکٹ لے جانے کے لیے ہوا تھا، مگر آپ نے اس کو ایسے ایجوکیشن سسٹم میں ڈالا جہاں 22-24 سال تک تو وہ بس ایک ایسی ڈگری لے کے نکلتا ہے جس کے ساتھ کوئی اسکل ہی نہیں جڑا ہوتا، اس کے ساتھ کوئی اسکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ لائک میں تو صرف ایک جگہ نوکری کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی نمبر گھما سکتا ہوں، ہاں باتیں کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی. تو پھر ایسے جب لائک ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ سیٹسفیکشن ایک ہوتی تھی لوگوں کی زندگی میں نا. کیپٹلزم سے آنے سے پہلے انڈسٹریلائزیشن آئی. انڈسٹریلائزیشن نے اس کو کیا کیا، اس کو ایک بینچ پہ ماڈیولر آپریشن میں کنورٹ کر دیا. اس سے پہلے ایک آدمی ہوتا تھا جو کرسی بنا اسمبلی لائن کی لگا دی ہے. ہاں، اب مسئلہ اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ اپنے کام میں ایک ڈس سیٹسفیکشن آئی.
ایسے اس سے پہلے جو ایک بندہ تھا نا اس کو کرسی بنانی آتی تھی تو وہ کہتا تھا یار یہ میں نے کرسی بنائی ہے یہ بہترین کرسی ہے اور اس کو وہ پھر بنا کے بیچتا تھا تو لوگ کہتے تھے اس بندے کی کرسی بنی ہوئی ہے بڑا خوش ہوتا تھا. اب کیا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ صرف جو اس کے پاؤں ہے وہ کاٹ رہا ہے ایک اس پہ صرف گدیاں لگا رہا ہے ایک اس کے اوپر صرف کپڑا لگا رہا ہے اور وہ اتنا چھوٹا ہو گیا کام کریٹیوٹی والا جو پارٹ ہے نا وہ ختم ہو گیا. ایک آپ کہہ لیں کہ وہ لکھی ہوئی انسٹرکشنز ہیں اس کو دیکھ کے لوگ بس فالو کرتے جا رہے ہیں. اور وہی ڈالر سائن کی وجہ سے کہ وہ جو کرسی کا مستری ہوگا وہ جا کے بتا رہا ہوگا بھائی جان یہ میرا فرنیچر اچھی ہو نہ ہو اس کے اندر کوئی میرا کیا کہتے ہیں فن احساس یا وہ چیز موجود ہو نہ ہو سیٹسفیکشن زیادہ ہوں سیٹسفیکشن اس میں کوئی نہیں ہے. سیٹسفیکشن نہیں ملتی. آپ بس صرف زیادہ کرسیاں بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس زیادہ پیسے جو ہیں وہی یو یوز ٹو پٹ لائک پرزنرز ٹو سچ ٹاسک نا یعنی تم چکی پیسو ریپیٹیشن والے جو ہیں ریپیٹیشن پرزنرز کو کرتے ہیں نا چکی پتھر توڑنا اس طرح کی چیزیں. ہاں یعنی کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ آپ بس جائے کر رہے ہیں. جو ایک انسان کی خوبصورتی ایون میں آپ کو بتاؤں جو بندے آج کھیتی باڑی کر رہے ہیں نا they are more satisfied than the people who are on the jobs کیونکہ وہ کھیتی باڑی میں although اتنا کماتے نہیں ہیں بٹ ان کے پورے سال کی محنت اگر اچھا پھل لے کے آتی ہے اللہ کے حکم سے تو they are very satisfied with the job کہ یار میں نے نا اپنی کھیت پودوں کو اچھا سنبھالا ہے کچھ نکل کے باہر ان کے گھر میں کبھی کھانا کم نہیں ہوگا. ان کے پاس جو ہے نا ان کو کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ اگر مطلب جو ہے بالکل کوئی اب ہم نے اصل میں آسائشیں پال لی ہیں نا ہم نے وانٹس کو نیڈز میں ڈال کے اتنا کمپلیکیٹ کر دی زندگی اور اتنی نیڈز اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں اور وانٹس اور نیڈز کے درمیان میں وہ بالکل ہی نا بلر ہو چکی ہے. لوگ اگین وقت کی کمی کی وجہ سے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید وقت ضائع ہو رہا ہے جس کی طرف میرے خیال سے بھی ہمیں جانا چاہیے کہ وقت ضائع کس چیز میں ہو رہا ہے. لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ لائن کہاں پہ ہے کرنے کیا ہے اور وانٹس جو ہے نا بات یہ اس کی لائن بالکل غائب کر چکے ہیں. ایسے ہی بس وہ ایک لائف سٹائل اپنا مینٹین کرنا ہے اس کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ آف نمبرز ہیں جو کہ آپ نے کمانے اور وہ کمانے کے لیے آپ کو اتنی پروڈکٹیوٹی دینی ہے تو آپ اس کام میں لگ رہتے ہیں تاکہ آپ باقی ٹائم میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک سرٹن لائف سٹائل انجوائے کر سکیں. آپ دیکھیں پرانے زمانوں میں جو لوگ ہوتے تھے جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا تھا علم کی آپ لائک فلاسفرز کے بارے میں پڑھتے ہیں فلاسفر بھی کیا کہ جن لوگوں میں دنیا میں انقلاب لے کے آئے ہیں لائک اگر ریسنٹ ٹائم میں آئنسٹائن نیوٹن کو بھی دیکھیں تو اٹ واز نیور اباؤٹ منی they were really after something نا ان کے کھانے دنیا کو کچھ دینا تھا کوئی اس کے پیچھے اس کا کوئی جو آپ کہہ رہے نا کہ جستجو تھی. ایسے ہی ہے وہ he would have sacrificed کہ رات کو تھوڑا کم کھانا کھا لوں مگر نا میری ڈالٹن میں بتی رہے تاکہ میں بیٹھ کے یہ بات پڑھ سکوں یہ مجھے ملی ہے نہیں ٹھیک ہے نا. تو دیٹ واز لائک اس کا ریزننگ بڑی کلیئر تھی. وہ باقی تمام چیزیں دے سکتا تھا اس چیز پہ اور لیٹر آن انہی چیزوں سے آج ٹیکنالوجی اتنی کھڑی ہے. تو دنیا میں اس وقت بھی جو نوبل پرائز ونرز ہیں نوبل پرائز ونرز دے آر ناٹ دیٹ رچ ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور لیکن پیسے کا دور آ گیا ہے تو اب کے ہیروز نوبل پرائز ونرز ہیں بھی نہیں آپ کے ہیروز لائک بلینئرز ہیں ٹھیک ہے نا ایوری ون از لوکنگ آفٹر دیم. تو پیسے کا دور ہے جب پیسہ مقصد ہے اٹ ہیز گیون سو مچ. فنی بات یہ ہے کہ یہ سارے بلینئر آ کے ٹی وی پہ نا بتا بھی رہے ہوتے ہیں ہم کالج کے ڈراپ آؤٹ تھے ہم وہاں فیل ہو گئے تھے ہم وہاں پڑھنا نہیں چاہتے. ابے تو بھائی سمجھو نا کہ یہ ایک جاہل ان پڑھ آدمی ہے جس کو پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن بس اس نے صرف پیسہ لینا تھا اور اس نے پیسہ لے لیا. ایسے ہی ہے. دیکھیں ہم اس میں لائک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام رکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ میرٹ کو پروموٹ کرتا ہے مگر نصیب بھی کوئی چیز ہے ٹھیک ہے. آپ اچھا کام کریں تو اللہ آپ کو نوازتا ہے یہ بات سچ ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کو نوازنے کا اللہ کا لیول ہو سکتا ہے اس کو 1 کروڑ روپے دے کے اس کو جج کرنا ہو کسی کو کئی 100 کروڑ دینے ہو کسی کو کچھ لاکھ دینے ہو. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے. تو نصیب کا بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جب سے انسان کو یہ سمجھ میں آئی ہے نا سمجھ نہیں ایز سچ میں کہوں گا کہ جب سے یہ ان کا خیال آ گیا ان کو کنسپٹ بنا کہ لائک وی کین ڈو اٹ لائک اٹ از دا مومنٹ آئی کین ڈو اٹ آئی ایم لیونگ فار مائی سیلف. یہ جو باتیں ہم روز سنتے ہیں نا I can get ahead والی جو فیلنگ ہے نا I can get ahead on my own. ہم موضوع سے جا رہے ہیں ذرا سائیڈ پہ موضوع وقت کی اہمیت ہم بڑی اچھی چیز کی طرف آ رہے ہیں اسی پہ کلوز کرتے ہیں. مقصد انسان کو جب کلیئر ہوگا تو پھر مقصد پہ ٹائم کی قدر آ جائے گی. جو ہے
اس کو ضائع کر رہے ہیں کسی ایسی چیز کے پیچھے. اس کی نسبت آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, یا آپ دن میں میوزک سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ کے گٹار بجائیں, 3-4 گھنٹے کے لیے آپ اس کے بارے میں پڑھیں, آپ قرآن پڑھیں. زندگی میں کوئی اسپورٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو دن میں 3-4 گھنٹے 2-3 گھنٹے وہ کھیلنے کے لیے جائیں, اس کے لیے ٹائم بنائیں. اس کی نسبت پورا دن بیٹھ کے کیا کرتے ہیں ہم لوگ, کالے جے لباس دی شکین نکڑی دور دور جاوے میرے کالے رنگ تو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. یہی کام ہے, میمز کے اوپر میمز آتی جا رہی ہیں, میمز ہیں, میمز کے اوپر میمز ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کمنٹس ہیں, اور اس کمنٹس پہ لوگوں کے ریپلائز ہیں, اور اس کے ویوز ہیں ملینز میں. لائک واو واو, یعنی یہ اتنا لائک دس از دا بیسٹ آف ٹائمز نا. ہمارے پاس ضائع کرنے کو اتنا زیادہ ٹائم ہے. پہلے لوگوں کے ضائع کرنے کے لیے ٹائم اور کرونا کی وجہ سے تو ویسے بھی اب آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم شاید آ گیا. نہیں, جو ہم باہر نکلتے تھے وہ بھی ہم ٹائم اپنا ضائع کر رہے تھے کرونا کے علاوہ بھی. ٹھیک ہے, اٹ سیلف ہم ضائع کریں. کرونا میں تو اور زیادہ کہ گھر میں بیٹھ کے بھی ضائع کریں. گھر میں بیٹھ کے بھی ضائع کریں. دیکھیں زندگی کے نا کچھ مقاصد سیٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایز انسان ہمارا ایک مقصد جو بنتا ہے نا وہ ہے اپنی اگلی جنریشن کو ٹرین کرنا. ایسے ہی ٹھیک ہے, لائک سولوشنز پہ آئے تو ہم مقاصد کو جانیں گے, وقت کی قدر آئے گی, وقت کی قدر آئے گی تو پھر ہم اس سے وقت کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں. اس کا یہ پورا ایک لوپ ہے. ٹھیک ہے نا, تو مقاصد ایک امپورٹنٹ مقاصد ایز انسان اگر بات کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی اچھی ٹریننگ کرنی ہے, اپنی اگلی نسل کو اپنے سے بہتر کرنا ہے, آپ نے دنیا کے اندر تھوڑا بہتر انوائرمنٹ بنانا ہے جس میں ہماری اگلی نسلیں اچھی بنے, کیونکہ ایک ہیومن ریس ہے جو کہ ایوالو کر رہی ہے وقت کے ساتھ. تو the things should get better with time. یہ نہ ہو کہ یعنی آج سے 20 سال پہلے والا بندہ جو آتا ہے وہ آ کے کہتے ہیں یار تم لوگ گاربیج میں رہ رہے ہو, تمہارا کھانا برا, تمہارا پینا برا, تمہاری سڑکوں پہ کچرا, بیماریاں زیادہ, تم لوگوں کے اندر ڈپریشن زیادہ. یعنی دس از ناٹ لائک ہم صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے. ایوالو کرنا چاہیے تھا, ہمیں آگے نکلنا چاہیے. میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ سوچیں اگر 22 کروڑ کتنے ہم 25 کروڑ کتنی آبادی ہے ہماری, سب لوگ صرف 1 مہینہ 1 گھنٹہ ہر بندہ جھاڑو دے تو یار کیا ملک صاف نہیں ہو سکتا؟ یار میں کہتا ہوں کہ ملک, یہ بھی میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں لیکن صرف سمجھنے کی چیز ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. لائک سال میں ایک دن حکومت اناؤنس کر دے صفائی کا دن, آج صفائی کا دن, آج چھٹی ہے, آج چھٹی ہے, لیبر ڈے ہے آج, صفائی, سب لوگ 1 گھنٹہ ہر جگہ جا کے کسی بلڈنگ میں اپنے کوئی ایریا میں اپنے گھر کو اور اپنے گھر کے باہر صاف کر لو, سڑک کو سامنے صاف کریں گے بس. یعنی دیٹ از صرف لوگوں کو سکھانے کے لیے یا ایک اچھی عادت بنانے کے لیے یا ان کو ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہونے کے لیے. اور اب کیا ہوگا, اور جیسے ہی ہم یہ کریں گے نا, یہ اناؤنس ہوگا کہ فار ایگزامپل 1 مہینے بعد ہے, استاد بازار میں جھاڑو شارٹ ہو جائے گی, بازار میں وائپر شارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کدھر جائیے, کیا کریں, فنائل جو ہے وہ 250 روپے کا ہو جائے گا, پوچھا نہیں ملے گا. These things are already available in the house. اپنے اپنے گھر پہ بھی لے کے آئے. میں کہہ رہا ہوں نا, جنہوں نے نہیں خریدنی ہوں گی نا, کیونکہ کچھ نے ویڈیو بنانی ہوگی, پھر وہی بات, ویڈیو بنانی ہے, پھر اس پہ میم, پھر وہ سارا کچھ کرنا ہے, تو وہ بنانے کے لیے پھر آپ کو نہیں جھاڑو شارٹ ہو جائے گی. مطلب کیا کریں, اس چیز کی موومنٹ کیوں نہیں ہمارے یہاں چلتی کہ ہم اس طرح کی چیزیں پروموٹ کریں. ہماری موومنٹس وہ چل رہی ہوتی ہیں جس کے اندر فردر ہماری قوم کا اور ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو پرابلم بتا رہے ہیں شاید ابھی ہم نے سوچی ہے تو آیا ہے, کسی بندے نے سوچی ہو اور کوئی بندہ اس کے پیچھے لگا ہے, اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی بھی نہیں کر رہا. جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ آئنسٹائن اور باقی جو لوگ تھے ان کے اندر ایک نہیں کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, وہ عظیم لوگ بن جاتے ہیں. لائک وہ عظیم لوگ بن جاتے ہیں. یہاں کراچی کے اندر لاشیں پھیلی ہوئی تھی اور ایک بندہ اپنی ریڑھی لے کے لاشیں اٹھانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اور لائک اتنا بڑا اس کے جنازے میں پورا کراچی آیا, اس کو لوگ, کیونکہ اس بندے کو میننگ آف لائف سمجھ آ گیا. میننگ آف لائف سمجھ آ گیا. اس نے کہا یار دنیا بہتر کرنی ہے نا تو میں کرنا سٹارٹ کر دیتا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر باقی. اور پھر باقی لوگوں نے بھی کہا کہ یار یہ بندہ صحیح کر رہا ہے, ہم چلو اپنے لائف سٹائل کے چکر میں جو بھی کر رہے ہیں غلط, سب دل میں جان گئے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. لوگوں نے اس کو پیسے دینے شروع کر دیے کہ بھائی تو کر رہا ہے صحیح کام, تو کرتا رہے, ڈونٹ وری اباؤٹ دا منی. وہاں پیسے کی ویلیو ختم ہو گئی. وہاں لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا پیسہ زیادہ ہو رہا ہے. یعنی اٹس لائک چیریٹی دینا, اگر کیپٹلسٹ سیلفش دماغ سے سوچیں
تو اٹس بیڈ تھنگ نا کہ اپنا یعنی ایسٹ بڑھانا ہے, کم کیوں کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو ہم دوسرے ہیومن لیول سے ہم نیچے آتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے ہم انسان پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, اور اگر اس سے بھی بڑا لیول دیکھا جائے, اگر دیکھا جائے تو ہم ایک اور ہستی کی تخلیق ہے, اور اس ناطے ہم نے جب اس کو مان بھی لیا ہے, ٹھیک ہے, تو اسلام میں بھی ہیں. تو اسلام کا جو ایک بیسک مقصد ہے نا وہ اللہ میاں کا قرب ہے, ٹھیک ہے, دا کلوزسٹ ٹو اللہ, اس کو اتنا خوش کر لے بندہ. اب اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ٹائم ہم نہیں ہے. ٹائم ہے نہیں نہیں یار, ہم ٹائم ضائع بالکل نہیں کرتے ہے. ہیں, ضائع کر رہے ہیں, ضائع ایگزیکٹلی کر رہے ہیں. ضائع کر رہے ہیں, مطلب بیکاز ہمیں مقصد کلیئر نہیں ہے اپنے, مقصد کلیئر نہیں ہے. اور جب مقصد کلیئر نہیں ہے تو پھر ٹائم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ایسے بیکاز فنڈامنٹلی اگر کسی چیز کی ویلیو بنانی ہے نا تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے دنیا میں رہنے کا. ایسے تو اب چلو ابھی آتے ہیں لائک سلوشن کی طرف نا. تو لائک میرا تو ایک دماغ میں یہی سلوشن آتا ہے کہ جب ہم جب فرسٹ لیولز ہیں جو ہمارے اسکول اسٹارٹ, جہاں سے ہماری اسکولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے, لائک شروع کی کلاس سے, اس وقت سے نا ایک تھوڑا سا ٹائم مختص کیا جائے. ایک آپ کہہ لیں کسی فلاسفی کی نام پہ, یا کوئی ایک چھوٹا سا نام دے دیں, اور ایک 15 یا 20 منٹ کا صرف سیشن ہو جس میں ایک استاد آئے اور وہ آ کے بتائے کہ بیٹے یہ سب کچھ تم پڑھ رہے ہو, یہ پڑھو, یہ اچھی بات ہے, زبان سیکھنا ضروری ہے, سائنس سیکھنا ضروری ہے تاکہ تمہیں دنیا کے اثرات کھلیں, لیکن سوچنا بھی ہے تم نے, تمہاری سوچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے زندگی میں تم پیدا کیوں کیے گئے ہو, دیکھیں تمہیں جب تم پیدا کیوں کیے گئے ہو, تم اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو جب, اور یہ ایسے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں کہ جب یہ ہم بچوں کو بتائیں گے تو بچے گھر آ کر نہ کہیں گے یار یہ ہوم ورک تو ذرا جلدی جلدی کرو, اس کے بعد ذرا والد صاحب کے ساتھ بیٹھو, ذرا بات سنیں نا, ذرا بتائیں کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے. اور جو ہماری طرح کے باپ ہوں گے نا جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا, ہم نے لائک 90-80% ہم لوگوں نے اس طرح نہیں پڑھا ہوگا, تو ہمارے ایسے باپ جو ہے نا وہ سوچ میں پڑ جائیں گے, یار استاد یہ کیا, یہ نیا سوال پوچھ لیا بچے نے. پھر وہ ہوگا کہ باپ سارے مل کے بیٹھیں گے کہ استاد اب یہ بچے نے یہ سوال پوچھنے شروع کر دیے, کیا جواب دیں. نا دیٹ از دا انڈیکیشن کہ نیکسٹ جنریشن ہے. اگر ہر بچہ سوال کرتا ہے, پیرنٹس جب سوال ایک لائن سے ہٹتے ہیں اس کو سنپ کر دیتے ہیں, تو پیرنٹس سے بھی یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں سوال سیکھنا. اچھا میرے کچھ دوست ہیں وہ ٹیچنگ کرتے ہیں, تو ہم ڈسکس کر رہے تھے ان کے ساتھ, تو ایز اے ٹیچر, اگر کوئی ٹیچر ہماری بات سن رہا ہے تو ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے, دا اونلی ٹاسک آف اے ٹیچر از ٹو ٹیچ اے اسٹوڈنٹ ہاؤ ٹو بی اے گڈ اسٹوڈنٹ, بٹ دیٹ از اٹ. ایسا ہی سیکھنا انسان نے اپنے 5 سینسز سے خود ہے, وہ کہیں سے بھی جا کے سیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ کا اگر لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے نا, بس ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی زندگی میں سیکھنا چاہتے ہیں, سوال پوچھنا چاہتے ہیں, سوال پوچھنا چاہتے ہیں, بس ٹھیک ہے, تو پیرنٹس پلیز بچوں کو سوال پوچھنے سے اسٹاپ نہ کریں, ان کو اس چیز پہ اپریشیٹ کریں کہ تو نے سوال پوچھا ہے, اور اپنی انا کو مارے اور بولے یار بیٹا ابھی نہیں پتا, چیک کر کے بتا دیتا ہوں, تو فلاسفر ہاں, ٹھیک ہے, مجھ سے تو نے نیکسٹ لیول کا سوال کیا ہے, آئی نیڈ ٹائم ٹو آنسر, مجھے نہیں پتا, آؤ ساتھ مل کے ڈھونڈتے ہیں, گوگل ساتھ کر لیتے ہیں نا, گوگل بھی پڑھ لے, تھوڑا سا پڑھ لیں, تھوڑا سا سمجھ لیں, گپ لگا لیں کہ یار یہ بچے نے یہ سوال پوچھ لیا, اب اس کو کیسے سمجھائیں. تو پھر آپ جب بیٹھیں گے تو پھر آپ کے بھی دماغ کھلیں گے. اور اگر آپ اپنے بچے کو سوال سیکھنے والا بچہ بناتے ہیں تو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے اسکول کو بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی آپ کے ساتھ ایک پروسیس ہے. بٹ ہم پرانے ٹاپک سے دوبارہ تھوڑا سا ریفرنس لیتے ہیں, آپ پچھلے ٹاپکس بھی ہمارے سنیں جو سن رہے ہیں, کہ پچھلے ٹاپکس میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم یہ نیوز اور ان چیزوں کے اندر جو پیرنٹس یعنی ٹائم ضائع کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے کہا تھا ٹائم نکالیں, ٹھیک ہے. یہ لوگ جو آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی ذہنی ٹینشن میں رکھے ہوئے اس سے نکلیں, اور آپ جو جن چیزوں پہ اختیار ہے ان کے بارے میں سوچیں. اپنے بچوں کی پرورش پہ آپ کا اختیار ہے, ٹھیک ہے, ان کو آپ سوال پوچھنے والا بنائیں, ان کے ساتھ لائف کو ڈسکور کریں, بیکاز ایون اف یو آر 50 اور 60 یو اسٹل ہیو ٹائم, بیکاز اللہ نے لکھا ہے آپ ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے عربی نہیں سیکھی, آپ کے بچے کو عربی آنی چاہیے, تو آپ اس کو عربی سکھائیں اور اس کے ساتھ ڈسکشن میں خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں, انوالو ہوں, تو آپ کا بچہ بھی عربی سیکھے گا, آپ لوگ قرآن کو بہتر سمجھیں گے, اور ایونچولی اللہ کو جن چیزوں سے خوش ہیں ان کو جانیں گے, اور پھر وہ کام کریں گے. تو وہ ایز این انسان بھی کرنے ضروری ہیں, وہ یہی ہے کہ بچوں کو اچھا پالو, انوائرمنٹ کو صاف کرو, زندگی کے یہ مقاصد کو پورا کریں.
اور پھر وقت کی قدر آئے گی. پھر وقت کی قدر آئے گی. پھر بندہ سونے کے وقت کہے گا کہ یار صبح اٹھنا ہے یار تہجد پہ, تو جلدی سو جاؤ, ٹائم جلدی سو جاؤ کیونکہ وہ ٹائم وہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. فجر پڑھنی ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور لائک کام ٹائم پہ ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے زندگی میں ایک اور کام بھی کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو جا کے شام کو ٹائم دینا ہے. تو میں جلدی آفس کا کام ختم کروں, آفس میں بیٹھ کے لوگوں سے باتیں نہیں, موبائل پہ وہ چیزیں نہیں, اور آپ آفس کا ٹائم پہ کام ختم کریں اور اس کا چھٹی کریں, گھر آئیں, بیکاز آفس ٹائم از اونلی ٹو رن دا لائف. مگر ایک سسٹم کو رن کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. گاڑی زیرو پہ کھڑی ہے اور چلی جا رہی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. گاڑی جب تک پہلے گیئر میں دوسرے گیئر میں ڈال کے آگے نہیں بڑھتی تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ دن میں جو کما رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کا انجن چلتا رہے, مگر انجن سے اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو کہاں لے کے جانا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں. ہاں بالکل, اس کے بارے میں سوچیں, اچھی چیزیں کریں, اپنا ٹائم جو ہے اس کا استعمال صحیح کرنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا ٹائم نکال کے سوچیں, اس چیز کے اوپر وقت لگائیں. موبائل کی اسکرین پہ ہر وقت بیٹھ کے کنٹینٹ نہ کنزیوم کرتے رہیں. کوئی تھاٹ فل پرووکنگ قسم کی بات سنیں, اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں تاکہ آپ نئی چیزیں سیکھ سکیں, اپنا وقت صحیح طریقے سے یوز کر سکیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایک علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی ٹھیک ہے, تو اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا بھی زندگی کے مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے. وہ ایک اعظم صاحب ہے ٹویٹر میں, ان کی میں بات سن رہا تھا, بہت خوبصورت بات تھی, میں نے کل پرسوں بھی بتائی تھی آپ کو, کہ اس نے کہا کہ میں نے ایک محفل میں بیٹھ کے لوگوں کو بولا کہ آپ کو پتہ ہے لاہور سے پنڈی جو موٹر وے ہے اس پہ کتنا رش ہوتا ہے ویک ڈیز میں اور ویکینڈز پہ. لوگوں نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا کہ ویک ڈیز میں 5,000 ہوتا ہے اور ویکینڈ پہ شاید 8,000 گاڑیاں وہاں سے موو کرتی ہیں. تو لوگ بڑے امپریس ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پتہ ہونا کمال نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, کیونکہ ہر انسان دنیا کا آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتا ہے. میں نے موٹر وے انٹرچینج پہ جو کیشیئر بیٹھا تھا اس سے یہ سوال کیا جتنے ٹائم میں اسے چینج لے رہا تھا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہو تو نو ایج از لیس اور نو ایج از مور, ہمیشہ ٹائم ہے. ٹھیک ہے, آپ چھوٹے بچے کو بھی یہ نہ کہیں کہ اس کی کھیلنے کی عمر ہے, اس کے پاس بھی ٹائم کم ہے, بیکاز اللہ جانے کتنا لکھا ہوا ہے. جتنا لکھا ہوا ہے اس میں جتنا سیکھ لیں تو اللہ کہے گا کہ ایک پڑھا لکھا, ایک علم یافتہ بندہ جس نے جان بوجھ کے صحیح استعمال کیا ہے اور مجھے خوش کرنے میں ٹائم لگایا ہے, وہ آ رہا ہے. اور آپ 80 سال کے لوگوں کو مرنے سے ڈرتے دیکھ رہے ہیں, اور صحابہ کے قصے سنتے ہیں اور گریٹ پیپل کے آپ قصے سنتے ہیں جنہیں زندگی میں کام کیا ہوتا ہے, وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یار میں نے لائک مر جانا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑا خوف کی بات ہے. کرونا سے کیوں ڈر رہے ہیں لوگ زیادہ, مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہر بندے نے ایونچولی مرنا ہے. ہم صرف اس لیے ڈرتے ہیں بیکاز وی آر ویسٹنگ آور ٹائم اینڈ وی آر ناٹ یوزنگ اٹ ٹو دا فلسٹ. ہم آج صحیح یوز کرنے والے بن جائیں نا تو موت کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا. ایک دن کے بعد یعنی ہم کہیں گے کہ یار اب ہم تھوڑے انسان کے بچے بن گئے ہیں, مر گئے بھی تو اللہ کو جا کے یعنی حاضر ہو جائیں گے, معافیاں مانگ لی ہیں, اور یہ وہ وی شوڈ یوز ٹائم مور ریسپانسبلی. اوکے, کٹ مارے کٹ مارتے.